اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس چل رہا ہے اور تقریباً 38 حدیثوں کی شرح بیان ہو چکی ہے، ان پر درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 39ویں حدیث پہ کلام ہوگا اور اس میں تحویل قبلہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باب قائم کیا ہے کہ الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان سے ہے، اور اس پہ ایک آیت بھی لے کر آئے ہیں کہ فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس فرمان کا باب کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی ایمانکم سے مراد یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی جو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نے نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طویل عرصے تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اولاً آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ فرما لیا۔ مطلب صحابہ کرام کچھ نماز میں تھے جیسے مسجد قباء وغیرہ کے اندر، تو وہ لوگ پلٹ گئے تھے اور انہوں نے بھی اپنا رخ کعبۃ اللہ کی سمت کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اور رضا بھی یہی تھی، آپ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، تو ویسا ہو گیا۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ اختلاف پیدا ہوا، یعنی ایک گفتگو بحث چھڑ گئی کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو کعبۃ اللہ بن گیا ہے، قبلہ بن گیا کعبۃ اللہ، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی یا ان کو ضائع کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان یہ قائم کیا ہے کہ الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان سے ہی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہی اللہ تعالیٰ نے مراد دی، کیونکہ نماز پہ بحث چل رہی تھی، شان نزول آیت کا یہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک عمل ہے اور عمل ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کو ایمان سے تعبیر فرما رہا ہے۔ تو ذرا شروع کی بحث کی طرف چلے جائیں، جو کتاب الایمان ہم نے شروع کی تھی اس میں یہ بحث ہوئی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تصدیق بالقلب، دوسرا اقرار باللسان اور تیسرا اعمال، ان 3 کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان سے یہی بات قائم کرنے کی یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ نماز ایک عمل ہے اور عمل ایمان میں داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا منع کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہاں مجاز کا استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان فرما کر مجازن نماز ذکر فرمایا، کیونکہ نماز وہی پڑھتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ تو ہمارا احناف کا یعنی گویا کہ اس میں اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے، ہاں اسلامی احکام کو جاری کرنے کے سلسلے میں اقرار باللسان ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک لے کر آئے، کہتے ہیں کہ ابو اسحاق نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ تھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، نزل علی اجدادہ، تو اپنے ننیال یا ددیال کے پاس آپ تشریف لے گئے، او قال اخوالہ من الانصار، یا اپنے ماموں کے پاس تشریف لے گئے تھے جو انصار میں سے تھے، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی 16 مہینے یا 17 مہینے تک۔ وقال يعجبه، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محبوب رکھتے تھے، ان تكون قبلته قبل البیت، کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی جانب ہو،
وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور بے شک آپ نے پہلی نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ صلاۃ عصر تھی، اور وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف جو رخ کر کے آپ نے پہلی نماز پڑھی وہ نماز عصر تھی، اور آپ کے ساتھ ایک قوم نے، ایک جماعت نے بھی یہ نماز ادا کی۔ فخرج رجل ممن صلى معه، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص باہر نکلا، فمر على اہل مسجد، تو ایک مسجد والوں کے پاس سے وہ گزرا، وہم راکعون، وہ لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، یعنی دوسرے مقام پہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، وہاں سے گزرے۔ فقال، پس ان صحابی نے جو سرکار کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے انہوں نے کہا کہ اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ تھا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ گواہ بناتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ضرور بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکۃ المکرمہ کے رخ نماز ادا کی ہے۔ فدارو، تو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز کے دوران ہی گھوم گئے، کما ہم قبل البیت، جیسے کہ وہ بیت المقدس کی طرف تھے۔ وکانت الیہود، اور یہ یہود جو تھے، قد اعجبہم، وہ بڑا تعجب کرتے تھے یا نہ وہ پسند کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف رخ کرنے سے پہلے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اذ کان یصلی قبلہ بیت المقدس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ یہود بڑا پسند کرتے تھے کہ سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس پر وہ طعنہ زنی بھی کرتے تھے کہ دیکھو یہ نبی کہتے ہیں میں نیا دین لے کر آئے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی سرکار کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلے کو تبدیل فرما دے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وکانت الیہود قد اعجبہم، اور بے شک یہود ضرور پسند فرماتے تھے کہ اذ کان یصلی قبلہ بیت المقدس، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اہل الکتاب، اور دیگر جو اہل کتاب تھے نصارہ وغیرہ بھی پسند کرتے تھے۔ فلما ولى وجهه قبل البیت، پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیرا تو انکروا ذالک، ان لوگوں نے اس کو شدید ناپسند کیا۔ اب یہ جو عنوان قائم کیا اس کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں راوی کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم، یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں گفتگو ہوتی تھی کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے یا کسی جنگ میں مارے گئے تو ہم نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں، کہ وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کو قبول کیا ہے یا نہ کیا ہے۔ فانزل اللہ تعالی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے۔ تو خلاصہ کرام یہ ہے، تو لفظی ترجمہ تھا، وضاحت یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اولاً اپنے ننیال یا ددیال کے پاس اترے تھے، یعنی جو آپ کے وہاں پر والدہ کیونکہ آپ کی وہیں کی تھیں، ان گھروں کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ اس وقت تک کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ پہلی نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے رخ کر کے پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ پھر ان میں سے جو ایک شخص تھا جو سرکار کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، وہ جب نکلا تو دوسری مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے کیونکہ مختلف مساجد میں امام حضرات کو مقرر کیا تھا جو وہاں کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ ان صحابی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ یہ کلام کیا، گیا کہ حلفیہ بیان دیا کہ ابھی میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں اور انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو سب کے سب نماز میں گھوم گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عادل شخص گواہی دے، عادل کہتے ہیں اس شخص کو جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، باشرع ہے، عادتاً جھوٹ نہیں بولتا ہے، بے مروتی والے کام نہیں کرتا ہے، جیسے روڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کر لینا، کھڑے ہو کر کھانا پینا، اور اسی طریقے سے خراب حرکتوں کے اندر نہیں ہے، اعلانیہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، سب لوگوں کے درمیان یہ چیزیں مسلمہ ہیں، تو اس شخص کو کہتے ہیں عادل شخص۔ اگر یہ شخص کوئی چیز دیکھ کر گواہی دے رہا ہے، ہمارے پاس آ کے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے،
کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنا واجب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قبلے کا معاملہ تھا خالصتاً اس کا تعلق دین سے تھا، یہ دیانات سے تعلق رکھتا تھا، اس میں ایک عادل شخص کی خبر مقبول ہوتی ہے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کی ہے اور ہم نے کعبۃ اللہ کے رخ ہو کے نماز پڑھی ہے۔ تو جتنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز میں ہی گھوم گئے اور اپنے رخ کعبۃ اللہ کی سمت کر لیے۔ یہ مسجد قبلہ تین جو بڑی معروف ہے، جو جاتے ہیں زیارات وغیرہ کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک عادل شخص کی گواہی کو اس قسم کے معاملات میں قبول کرنا واجب ہے، اگر نہیں قبول کریں گے گناہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عادل شخص گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مثلا اس پانی میں کوئی ناپاک شے ملی ہے، تو ہمیں چاہے نظر نہ آ رہا ہو، اس میں کوئی صاف ستھرا پانی نظر آ رہا ہے تو ہمیں یقین کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایک عادل شخص کسی مقام پر ہے، ہم قبلہ کی تلاش کر رہے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو ہمیں اس کی بات کو ماننا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بولتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ آپ کھانا چاہ رہے ہیں، جو چیز کھانا چاہ رہے ہیں، اس میں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک شخص حرام چیز ملا رہا تو اس سے تیار کی گئی ہے، تو ہمیں یقین کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوران نماز اصلاح نماز کی غرض سے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ تو یہ اصلاح نماز کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان گھومے تھے تو ان کی کوئی گرفت نہ ہوئی، کوئی نماز وغیرہ فاسد نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے بغیر کسی وجہ کے اعمال کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اس لیے جو لوگ منسوخات پر عمل کرتے رہے اپنے دور میں اور پھر کوئی ناسخ آ گیا لیکن ان لوگوں کو اس ناسخ پر عمل کی سعادت حاصل نہ ہو سکی کہ قضاء الہی درمیان میں آ گئی، وہ پہلے فوت ہو گئے یا شہید وغیرہ ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے سابقہ ان اعمال کو کیونکہ وہ منسوخ عمل پر عمل کرتے رہے تھے سابقہ اعمال کو ضائع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ منسوخ پر عمل کرنے جس وقت وہ عمل کر رہے تھے اس وقت وہ منسوخ نہیں تھا تو مکمل طور پہ ان کو ثواب ملے گا، اور ناسخ کے نازل ہونے کے باوجود ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 40ویں حدیث پر آتے ہیں۔ یہ حدیث کریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، پھر ہر وہ نیکی جس کو وہ کرے گا، تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس نیکی کی مثل 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھے گا، 10 سے لے کر 700۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور ہر وہ گناہ یا ہر وہ برائی جس کو وہ کرے گا تو تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، اس کے لیے اسی کی مثل ایک گنا لکھا جائے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ اسلام جب کوئی شخص لے آتا ہے اور اپنے اسلام کو اچھا کر لے، اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم دین سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے اسلام کو اختیار کرے، اور پھر وہ علم حاصل کرنے کے بعد اور شرعی تقاضے کے مطابق نیک اعمال اختیار کرے گا تو پھر یقینی سی بات ہے اس کے نیک اعمال کی بڑی قدر ہوگی، کیونکہ علم کے بغیر اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو بسا اوقات یا تو وہ عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے، یا کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس عمل سے کما حقہ ویسا فائدہ حاصل نہیں کر پاتا جیسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، یعنی نامکمل عبادت ادا کرتا ہے اپنی کم علمی کی بنا پر، اس وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو علم حاصل کر کے اور شرعی تقاضے کے مطابق عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے اسلام کو اچھا کر لیا، اسی کو سرکار اچھا کرنے سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو جس نے اپنے اسلام کو اچھا کر لیا، احسن کر لیا، یعنی اس نے علم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے نیک عمل کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کم از کم 10 گنا تو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن یہ بڑھ کر 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک عمل کے اندر اخلاص کی کمی زیادتی کی بنا پر ثواب میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر مطلب اخلاص تھوڑا کم ہے تو کم از کم 10 تو مل ہی جائیں گے،
لیکن جتنا انسان اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے گا، اور پھر اگر اس عمل میں مشقت بھی شامل ہو جائے، اگر طبیعت کی مخالفت بھی شامل ہو جائے، اس سے لڑ کر وہ عمل کر رہا ہے، اتنے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی فقط رضا کے لیے انسان نے عمل اختیار کیا، اور جس وقت اب وہ عمل کر رہا ہے اس کی طبیعت پہ بڑا گراں گزر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دو شخص ہے، ایک کو سردی بالکل نہیں لگتی، دوسرا بڑا پتلا دبلا کمزور بیمار ہے، اسے سردی بہت زیادہ لگتی ہے، وضو یہ بھی کر رہا ہے، وضو یہ بھی کر رہا ہے، اور ٹھنڈا پانی ہے۔ اب یقینی سی بات ہے جس کو سردی نہیں لگتی ہے، ذرا موٹا ہے اور ذرا طاقتور قسم کا ہے، اس کے لیے وضو کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کمزور کے لیے اسی وقت میں اسی پانی سے وضو کرنا انتہائی مشقت کا باعث ہے۔ یہ بیچارہ ہاتھ ڈالتے ہوئے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، پھر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو کانپتا ہے، اس کو سردی چڑھتی ہے، دوران وضو سردی، دوران وضو کے بعد پھر کافی دیر تک اس شدت اور تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں اخلاص سے بھی وضو کر رہے ہوں تو اس شخص کو زیادہ ثواب اس لیے ملے گا کہ اس نے مشقت زیادہ برداشت کی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے حدیث کریمہ سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھے اور بڑے احسن انداز سے اور روانی کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اجر عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن پڑھے لیکن اس سے روانی کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ اٹک اٹک کے پڑھے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وجہ اس کی یہی بیان کی گئی ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اس کی زبان تیزی کے ساتھ نہیں چلتی ہے، اسے مشقت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو یقینی سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی اس کو زیادہ ملے گا، ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرے اس مشقت کو برداشت کرنے کا ثواب۔ تو اس سے یہ ضرور یاد رکھیے کہ جو عمل ہم پر گراں گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے اور اخلاص بھی ہو، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ 700 گناہ تک لکھے، بلکہ فقط 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ گناہ نہ کریں، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔